بچائی۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں دو جز ہیں، مطلب اس کے دو جز ایک طرح سے اس کو سمجھیے تاکہ یہ مسئلہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ پہلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہاں پر قابل غور یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے من قتل نفسا فرمایا، مسلمن نہیں فرمایا، یعنی تمام انسان اس میں داخل ہیں مفسرین اکرام کے بقول۔ اب اس میں دو جز ہیں، ایک جز وہ ہے کہ جو انسان کے قتل کی نفی کر رہا ہے، یعنی انسان کو یہ سکھا رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے کہ کسی انسان کو یہ جائز نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی خدمت کرے۔ یعنی ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق اگر میں کہوں تو وہ یہ کہ اس آیت مبارکہ کا پہلا جز دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز خدمت خلق کا حکم دیتا ہے۔ دہشت گردی کی مذمت کیسے؟ بھئی دہشت گردی ہوتی ہی ہے کہ کسی کو ظلماً قتل کر دیا جائے، اور اسلام وہ واحد دین ہے، اسلام تمام ادیان میں تمام نظام جتنے آئے ان سب میں اسلام وہ واحد دین اور وہ واحد نظام ہے کہ جو جنگ کے اصول بھی دیتا ہے۔ ورنہ آپ انسانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی جتنے ادوار گزرے، جتنی حکومتیں گزری کفار کی، ان کی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں۔ جب وہ کسی ملک پر قبضہ کرتے تھے تو اس کے درختوں کو جلاتے تھے، گھروں کو جلاتے تھے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں سب کو قتل کرتے تھے، عبادت گاہوں کو نیست و نابود کرتے تھے۔ لیکن اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے جنگ کے بھی اصول دیے ہیں کہ اسلام کا جہاد ہوگا ہی اس کے خلاف جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا، ورنہ اسلام نہ درختوں کو جلانے کی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کسی کی عبادت گاہ کو جلانے توڑنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل کیا جائے۔ اسلام کا جہاد اس کے خلاف ہے کہ جو اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اصل ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں کہ معاملات کو خلط ملط کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور جب انٹرنیشنل لیول پر یا سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر معاملات کو خلط ملط کر کے پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے اپنے مسلمان لوگ جنہیں خود اسلام کے معاملات کا، تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے، تو وہ ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں کہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جو خود چوری کر رہا ہوگا نا، اس کے لیے بچنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ سامنے والے کو چور کہہ دے، اور جو چور نہیں ہے اس کے خلاف زور و شور سے مہم چلائے کہ یہ چور ہے، تو عام عوام جو مسئلے کی تحقیق نہیں کریں گے وہ یہی سمجھ بیٹھیں گے کہ ہاں یہ واقعی چور ہے، تبھی تو سب اس کو چور کہہ رہے ہیں۔ تو یہی کچھ اسلام کے ساتھ ان دشمنان اسلام نے کیا ہے کہ انہوں نے اس جدید دور میں جو پروپیگنڈے کی سیاست کھیل کے مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کیا ہے، اس کی مثال شاید پچھلے ادوار میں نہ ملتی ہو۔ اور یہ بہت اچھا پروپیگنڈا انہوں نے اسلام کے خلاف ان کو حربہ مل گیا کہ ہر موقع پر عراق کو، افغانستان کو، یمن کو، لیبیا کو، شام کو، ان تمام ممالک کو، پاکستان سمیت ان تمام ممالک کو دہشت گردی کر کر کے تباہ و برباد ان لوگوں نے کیا، اور الزام تمام دہشت گردی کا مسلمانوں پر لگایا، اور یہی شور کیا کہ خود دہشت گردی کرتے رہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد بولتے رہے۔ اب ایک جو ہے نیریٹو بلڈ ہو گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے کہیں بھی پھٹ جائے گا، ایک نیریٹو بلڈ کر دیا مسلمان کے خلاف۔ حالانکہ اسلام تو امن و امان کا دین ہے، اسلام تو ناحق کسی کافر کے قتل کو بھی جائز نہیں کہتا، چاہے جائے کہ کسی کو اس طرح کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے، لیکن کیا ایک نیریٹو بلڈ کر دیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ماضی قریب کی مثال، کچھ سالوں پہلے کی مثال۔ 9/11 اٹیک ہوا تھا امریکہ میں، ٹوئن ٹاور کو گرایا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا سلوک کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا مسلمانوں پر پوری دنیا میں، شاید اس کی نظیر تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ انہوں نے اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و جبر کیا، شاید اس کی تاریخ دنیا میں نہ ملتی ہو۔